بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے چوتھے رکوع کا آغاز ہوا جاتا ہے، یعنی کہ پارے کا آخری سیشن ہمارا آیت نمبر 232 سے انشاءاللہ تعالی آغاز ہوتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ اگر کوئی اپنے آدمی کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے، یعنی جس طرح اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد تو لوگ اپنی خاندان والے، اپنے ماں باپ جو ہیں وہ بیچ میں آڑ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم یہ دیکھ لیجئے، ایسے رشتہ داروں کے لیے بھی حکم ہے کہ تم بیچ میں آڑ نہ بنو، پھر اس کو چھوڑ دو کہ وہ اپنے سابق ازواج سے دوبارہ نکاح کر لے، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے سے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو، اور بچے والے کے ذمے ہیں بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی آدمیوں کو بھی کوئی مختص قسم کی ریشو جو ہے وہ نہیں کی گئی کہ یہ ہر حال میں، بلکہ یہ کہا کہ جتنا جس کا دستور ہو اپنے دستور کے مطابق وہ اس کا پورا کرے، یعنی جتنا وہ کماتا ہو اپنی کشائش کے مطابق ان کے نانفقہ پورا کرے۔ لا تکلف نفس، کسی جان کے اوپر اللہ تعالیٰ ذمہ داری اس کی وسعت سے زیادہ نہیں رکھتا۔ نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں، یعنی ہسبینڈ وائف دونوں مل کر اگر چاہتے ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑوا لیں، وہ برس کے اندر، یعنی 2 برس کا جو وقت ہے بچے کے لیے مقرر، اس سے پہلے اگر چاہیں باہمی رضامندی اور صلاح سے، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، جبکہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا، یعنی جو تم ایک دفعہ مہر وغیرہ اور جو ان کا نان نفقہ مقرر کر چکے ہو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ پھر ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نگران ہونے کی، یعنی یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اور جان لو بے شک یقیناً اللہ تمام کام جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن۔ یہ عورت کی بیوگی کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ پس جب وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر ایک بار جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوٹس دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو بما تعملون خبیر، اس سے جو تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ کنایا اور اشارے میں ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح، یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، سوائے اس کے کہ کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے، اور مت باندھو گرا نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ دیکھ لیجئے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہمیں آگاہی کر رہے ہیں کہ اللہ تو دلوں کی بھید بھی جانتا ہے جو تمہارے اندر چھپی باتیں ہیں، بس اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور حلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، اور ان کو کچھ خرچ صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے کہ دے دے، اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ وہ خرچ کرے کہ قاعدے کے مطابق۔ یہ حق ہے محسنین کا،
محسنین کا کیا حق ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آتے ہیں، معروف ساز و سامان جو ان کا، یعنی یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ بچیوں کے جہیز روک لیے جاتے ہیں یا ان کو ٹارچ کیا جاتا ہے پھر ان کو طلاق دی جاتی ہے، نہیں، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین کا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس سے پہلے ہی تو تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعین مہر، تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے، علایا کہ وہ معاف کر دیں۔ یعنی کنواری لڑکی کا ہی حساب ہے کہ نکاح میں آئی تھی، اکثر لوگ جس طرح کچھ عرصہ پہلے ہی نکاح کر لیتے ہیں اور پھر ڈائیورس دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ پھر اس کے لیے آدھا مہر ہے کہ اس کو آدھا مہر واپس کیا جائے گا، اور اگر وہ معاف کر دیتی ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے لینا ہی نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے، اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھلا دو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک بار پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کتنی بار ذکر آ چکا ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک پارے کے بیچ میں کتنی بار ذکر آ چکا ہے کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کسی مال وغیرہ پہ، شاپنگ سینٹر پہ جب جاتے ہیں تو ایک بار نظر پڑ جائے کہ یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان کتنا چوکنا ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی ہر ایک چیز کو ہاتھ لگاتے، کسی بھی جگہ پہ جاتے، ادھر ادھر ہوتے، انسان کو اتنا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر کیمراز فکس ہیں، بچوں کو بھی ہم روکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی روکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کتنی بار ہمیں یہ چیز تاکید کرتا ہے، کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ بات دن بھر کتنی ہی ہمارے ہر عمل کے اوپر ہمارے ذہن میں آئے اور ہم اللہ کا تقوی اختیار کر کے ایسی زندگی بسر کریں۔ آمین۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اب نماز کی حفاظت کا ذکر کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ عصر کی جو وسطی نماز ہے، درمیانی نماز، اور محافظت کرو تمام نمازوں کی، خاص طور پر بیچ والی جو نماز ہوتی ہے یعنی درمیانی نماز، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ وقوموا للہ قانتین، ہم نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں جی؟ کبھی نوٹ کیا ہے؟ آج کے بعد یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ پڑھ لو یا سوار پڑھ لو، یہ جنگ وغیرہ کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے، اور جو لوگ تمہیں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان نفقہ کی، بغیر اس کی کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر کریں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز حکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ حقاً علی المحسنین پیچھے آ گیا، اور یہاں پہ حقاً علی المتقین، کس کا حق ہے یہ؟ پرہیزگاروں کا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کس لیے یہ واضح بتائی جا رہی ہیں آیات؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ تو یہ تمام احکام جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں کس لیے بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ عقل سے کام لیں، یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی کے سارے احکام ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا؟ اب آگے ہمیں کچھ اور احکام جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، پھر پیچھے ساری نصیحتیں کر کے اور یہی بتا دیا کہ تاکہ تم عقل کرو۔ پھر ان لوگوں کا ذکر جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔
کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض دے اور اللہ اس کے لیے پھر اس کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تنگ دستی سے بھی اس کو آزاد کر دیتا ہے اور اس کو کشادگی میں بھی بڑھا دیتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں، جو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، اگر تم پر فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو گے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سب پیٹھ پھیر گئے سوائے ان کے ایک قلیل تعداد کے، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت مل جائے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب جو چاہو کہو، یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں سے. یعنی طالوت جو تھا وہ جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور تھا اور مالی لحاظ سے بھی، یعنی اس کو کشادگی اس چیز کی تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی تھی، اسے چن لیا تھا اور زیادہ کیا تھا اسے علم میں بھی اور جسم میں بھی. تو یہ جو وہاں اس وقت کے لوگ تھے وہ اس کو مالی لحاظ سے، تو یہاں پہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ انسان کی مال و دولت جو ہے وہ کسی درجے کے لیے کسی رتبے کے لیے کاؤنٹ نہیں کرتی، بلکہ انسان کا علم سب سے پہلی چیز علم، اور پھر علم کے ساتھ انسان کے اندر اتنی ایبلٹیز جسمانی طور پر بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے مختص لوگوں میں شامل ہو. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہ دے دیتا ہے، اور اللہ بہت سمائی والا بہت سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کیے جا رہے ہیں. اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جن میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے. آیت سکینہ ہے یہ جی. ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اس میں تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں. وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ماننے والے ہو. پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے. یعنی جب وہ اپنی قوم کو جو ان پر ایمان لے آئے تھے تو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن کے بارے میں ذکر ہے یہاں پہ. تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی لے. تو انہوں نے اس میں سے خوب ہی بھر کر پانی پی لیا، پانی پیا سوائے ان لوگوں کے جو کہ تھوڑے سے تھے، یعنی کچھ تعداد نے نہیں پیا، باقی سب نے خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا. ہوا والذین آمنوا معہ. تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان کے، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. یعنی وہاں پر وہ بزدل ہو گئے. تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، یعنی جو ایمان والے تھے جنہوں نے پانی تھوڑا پیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ کے حکم کے ساتھ واللہ مع الصابرین، پھر جو ثابت قدمی کے ساتھ چلتے ہیں صبر کے ساتھ، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. بہت خوبصورت دعا ہے یہ بھی.
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، یعنی ان سے دور نہ کرتا، تو البتہ زمین پر فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول میں سے ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہمارا پارہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جو کچھ سیکھا سمجھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، جو غلطی خطا ہوئی ہم سے معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کو کلام کو مقبول فرما لے، اور ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تھوڑی سی ایک آخری بات آپ کے ساتھ 252 آیت کے مطابق کہوں گی کہ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور یہ ایک بامقصد سلسلہ ہے۔ ہمیں کبھی اس سے پہلے یہ باتیں معلوم نہیں تھی، کبھی ہمیں جالوت کے بارے میں علم نہیں تھا، کبھی ہمیں پچھلی قوموں کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یا انبیاء کرام کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے کیا شرعی احکام جو تھے وہ نازل فرمائے تھے، یہ ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد پتہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔